بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں چند چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ذرا اہتمام سے ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ آیت سجدہ پڑھنے سے اور سننے سے دونوں طرح سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، آیت سجدہ کا ترجمہ اگر کسی آدمی نے پڑھا تو اس سے بھی پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حالت جنابت میں آیت سجدہ سنی تو اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ایام مخصوص میں عورت نے اگر آیت سجدہ سنی تو سجدہ واجب نہیں ہے، چونکہ اس حالت میں احکامات معاف ہیں۔ نمبر 6، ایام مخصوص کے بعد غسل سے پہلے اگر آیت سجدہ سنی تو سجدہ واجب ہے، چونکہ اب احکامات اس کی طرف لاگو ہیں۔ نمبر 7، اگر کوئی آدمی بیمار ہے بہت زیادہ کہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس نے اگر آیت سجدہ سنی تو اشارے سے ہی، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ اشارے سے ہی پڑھے لیکن پڑھے ضرور، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی ضرور کرے، بے شک اشارے سے ہی کرے، اس پر سجدہ واجب ہے۔ اور نمبر 8، کسی کے ذمہ اگر کافی سارے سجدے ہوں تو اکٹھے ہی سارے سجدے کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر 9، سجدہ سے بچنے کے لیے اگر کسی آدمی نے ساری سورت پڑھ لی مگر بیچ میں ایک آیت چھوڑ دی، فرمایا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب پہنچ جاتی ہے یہ، اور یہ بہت بری بات ہے، رب ذوالجلال کو بہت ناپسند ہے۔ نمبر 10، سجدہ تلاوت کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے، اور پھر سجدہ میں تسبیحات سجدہ والی پڑھے، 3 5 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی وہ وقت ہو پڑھے، اور پھر تکبیر کہہ کر سر سجدہ سے اٹھا لے، بس سجدہ ادا ہو گیا۔ اور نمبر 11، اگر کوئی آدمی بیٹھ کر ہی سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے، جیسے دو زانو ہو کر تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے، پھر 3 5 7 مرتبہ جتنا وقت ہے اس میں جناب یہ تسبیحات سجدے والی پڑھے، سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، بس سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور نمبر 12، 24 گھنٹے میں اوقات سجدہ ہر وقت ہی ہے، یعنی ہر وقت سجدہ کر سکتا ہے، لیکن 3 اوقات ممنوع ہیں، طلوع غروب زوال کے 20 منٹ، طلوع غروب زوال کے 20 منٹ، ان 3 اوقات میں سجدہ نہیں کر سکتا، چونکہ یہ آتش پرستوں اور سورج پرستوں کے سجدے کا ٹائم ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والوں کا ٹائم ہے، اس لیے فرمایا کہ اس میں مسلمان سجدہ نہ کرے تاکہ ان بدبختوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اور نمبر 13، ایک مجلس میں اگر ایک آدمی نے متعدد بار آیت سجدہ پڑھی تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر مجلس بدل گئی تو اب اگر اس نے یہ آیت پڑھی آیت سجدہ تو اب دوسرا سجدہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی بیٹھا تھا اپنے گھر کے کمرے میں، اس نے یہاں پر آیت سجدہ پڑھی، اور پھر کمرے سے باہر برآمدے میں نکل گیا، وہاں جا کر پھر یہی آیت سجدہ پڑھی، تو کمرے میں جو سجدہ واجب ہوا تھا ایک یہ، اور باہر جا کر اس نے جو یہی آیت سجدہ پڑھی ہے، تو یہ مجلس بدلنے کی جگہ بدلنے کی وجہ سے اس آدمی پر جو ہے ایک سجدہ اور واجب ہو گیا۔ اب وہاں سے اگر نکلا چھت پہ چلا گیا، وہاں جا کے پھر یہی آیت سجدہ پڑھی تو پھر ایک سجدہ اور واجب ہو گیا۔ جتنی جگہیں بدلتا جائے گا، مجلسیں بدلتا جائے گا، اور وہاں پر جناب آیت سجدہ ایک ہی اگر بار بار پڑھتا جائے گا تو جتنی مجلسیں بدلے گا اتنے ہی سجدے واجب ہو جائیں گے۔ اور 14واں مسئلہ ہے کہ اگر کام بدل لیا، تلاوت کر رہا تھا
اور جناب آیت سجدہ آ گئی تو اب آیت سجدہ پڑھی، اس کے بعد کسی اور کام میں لگ گیا، اب پھر یہی آیت سجدہ پڑھی، تو پہلے ایک دفعہ جب پڑھی تھی واجب ہو گیا تھا، اب جناب جب دوبارہ سے پڑھی تو چونکہ اس نے پہلے کسی اور کام میں مصروف تھا، اب کسی اور کام میں مصروف ہے، لہٰذا اب ایک اور سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کوئی اور کام شروع کر لیا، آیت سجدہ پھر یہی پڑھی، کام کوئی اور شروع کر لیا، پھر ایک اور واجب ہو جائے گا، پھر یہی آیت پڑھی، کام کوئی چوتھا شروع کر لیا، پھر اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ جتنے کام بدلتا جائے گا، آیت سجدہ پڑھتا جائے گا، اتنے سجدے اس پر واجب ہوتے جائیں گے۔ اور اگر ایک مجلس، ایک ہی کام، ایک ہی جگہ ہے تو 100 دفعہ بھی اگر آیت سجدہ پڑھے تو اس پر سجدہ ایک ہی واجب ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 16، سننے والا اگر جگہ بدلتا رہا تو پڑھنے والا ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، سننے والا جگہ بدل رہا ہے، تو ایک ہی آیت سجدہ سننے والا اگر 10 جگہیں بدل کے پڑھتا جائے گا تو اس پر 10 سجدے واجب ہو جائیں گے۔ پڑھنے والا بے شک ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، سننے والا جگہ بدل رہا ہے، اس لیے اس پر اتنی ہی بار الگ سے سجدے واجب ہو جائیں گے۔ اور نمبر 17، لاؤڈ سپیکر پر اگر کسی نے آیت سجدہ سنی تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی کے ذمہ اگر بہت سارے سجدے ہوں تو وہ بہت سارے سجدوں کا بھی طریقہ یہی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا گیا، 3 5 7 مرتبہ تسبیحات کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیا، ایک سجدہ ہو گیا۔ ایک اور سجدہ کرنا چاہتا ہے، یوں ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، تسبیحات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے، ایک اور سجدہ ہو گیا۔ 500 سجدے بھی کرنے ہیں تو یہی طریقہ ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، بس اتنی سی بات ہے، سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق اپنی مختصر سی زندگی گزارنی ہے تاکہ رب ذوالجلال دنیا میں بھی اس کا صلہ نصیب فرما دے اور کل مشکل گھڑیوں میں اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اور ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔